قرآن کے لغوی معجزے کی چھوٹی سی لیکن اتنی خوبصورت مثال آپ سورہ طٰہٰ کے شروع میں دیکھیں گے. سورہ نمبر 20 میں اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 4 میں فرمایا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ نازل کیا گیا ہے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، کہ نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو. اب آپ دیکھیں یہاں پہ زمین کا ذکر آسمان سے پہلے کیا گیا، لیکن آپ 2 ہی آیت آگے چلے جائیں تو آیت نمبر 5 کو چھوڑ کے آیت نمبر 6 پہ چلے جائیں، کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں. اب یہاں پہ آسمانوں کو زمین سے پہلے رکھ دیا گیا، حالانکہ پہلی آیت میں جب کہا گیا کہ نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو، کہا جا سکتا تھا کہ جس نے پیدا کیا بلند آسمانوں کو اور پھر زمین کو، لیکن زمین کو پہلے رکھا. لیکن 2 ہی آیات بعد کہا کہ مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں اور زمین میں. یہاں پہ پہلے آسمان کو ذکر کیا پھر زمین کا، کہا جا سکتا تھا ان سب چیزوں کو جو زمین میں آسمان. اب اس کی خوبصورتی دیکھیں، آپ دیکھیں گے جو پہلی آیت ہے اس سے پہلے کیا فرمایا جا رہا ہے، ہم نے یہ قرآن، اب آیت نمبر 2 سے پڑھیں، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہ تو یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے. نازل کیا گیا، یہ نیچے اتارا گیا ہے زمین پر ہم لوگوں کے لیے تاکہ ایک یاد دہانی ہو، ہم ڈریں. ہم پر نازل کیا کہ کوئی مصیبت نہیں ہم پر، زمین والوں کے لیے ہے نا. تو چونکہ نازل کیا جا رہا ہے نیچے بھیجا جا رہا ہے کس پر، زمین والوں پر. تو سبحان اللہ، پہلے زیادہ مناسب تھا کہا جائے نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور آسمان کو. لیکن اس کے فوراً بعد کیا فرمایا، وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرمائے، مالک ہے اس ان سب چیزوں کا جو آسمان میں زمین میں. اب بات ہو رہی ہے رحمان کی جو کدھر ہے، جو تخت سلطنت پر جلوہ فرمایا. اب چونکہ تخت کی بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ عرش کی بات ہو رہی ہے، تو لہٰذا پہلے آسمان کا ذکر ہے. سبحان اللہ. اور اس دوسرے زاویے سے بھی دیکھ لیں تو یہاں پہ چیز نیچے جا رہی ہے، اور نیچے کیا ہے، زمین ہے. یہاں پہ کہا ہم نے قرآن نازل فرمایا، یہ نازل کیا گیا ہے، تو نازل کی ہوئی چیز کدھر جاتی ہے، نیچے جاتی ہے. تو زمین جو ہے وہ نیچے ہے، تو پہلے زمین کا ذکر. اور اگلی آیت میں فرمایا رحمان تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا. تو یہ تو سبحان اللہ، یہ اوپر جانے کی چونکہ کسی کے اوپر ہونے کی بات ہے، تو سبحان اللہ اس میں پہلے اس آسمان کا ذکر ہے جو زمین سے اوپر ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کس طریقے سے 2 ہی آیات کے اندر ترتیب پلٹی گئی، لیکن این سیاق و سباق کے مطابق. سبحان اللہ. یہی تو دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں، قرآن کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ٹھیک بیٹھا ہے. سبحان اللہ. اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کائنڈلی سپورٹ کریں، انشاءاللہ میری مدد ہوگی. اور اگر آپ ٹن و ٹن کے حساب سے عددی معجزات میتھمیٹیکل میریکلز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کے شارٹس میں جائیں اور آپ کو اتنے سارے میتھمیٹیکل میریکلز ملیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.